السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن سبق نمبر 30 ہے ہمارے قرآن کی تفسیر کا، اور سورہ النساء آیت 153 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کے کچھ جرائم بتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک اور جرم کیا۔ انہوں نے کیا جرم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ آسمان سے کتاب لے کر آئے۔ تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یسألو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سآلا سوال سے ہے، یسألو وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتے ہیں، اور کون کرتے ہیں؟ اہل الکتاب، اہل کتاب جو ہیں، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ان یہ کہ تنزلہ تو اتار لائے، علیہم علی اور ہم ان پر، یعنی کہ ان کے لیے آپ کتاب لے آئے آسمان سے، کتابن ایک کتاب، من السماء من سے، السماء آسمان سے۔ تو یہ تو سوال کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ہے کہ یہ سوال بہت ہی انہوں نے بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ ان کا سوال بہت ہی نامناسب اور بہت زیادہ بدتمیزی والا سوال تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ انہوں نے ایک طرح سے جسارت تھی ان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور اس طرح کا سوال کیا کہ ہم تو آپ پر جب یقین کریں گے جب آپ آسمان سے کتاب لے کر آئے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے ان کے سوال پر، اور ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے جرائم ایک ساتھ بتا دیے۔ تو اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ فقد البتہ، تحقیق، قد جو ہوتا ہے بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے، کہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو تحقیق سألو انہوں نے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرہ۔ اب اکبرہ اس وزن کے بعد اگر من آ جاتا ہے نا، اکبرہ من، تو پھر دو چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف من نہیں آتا اور صرف اکبر آتا ہے، جیسے اللہ اکبر، تو پھر اللہ سب سے بڑا ہے۔ من اگر آ گیا، اکبر زیادہ بڑا، تو پھر زیادہ بڑا کس چیز سے؟ ذالکا، یعنی یہ جو ان کا سوال ہے کہ جس سے کہ آپ کتاب لے آئے، تو یہ ذالکا کا اشارہ ان کے سوال کی طرف ہے کہ ان کا یہ جو سوال ہے اس سے بھی بڑا مطالبہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا کیا تھا؟ فقالو انہوں نے کہا تھا، ارنا دکھا ہم کو، اللہ کو، تو ارنا اللہ دکھا ہم کو اللہ، جہرتن، جہر کہتے ہیں سامنے، کھلم کھلا ہمارے سامنے دکھا ہم کو، واضح طور پر ہمیں دکھا، جیسے جہری نماز ہوتی ہے اور سری نماز اس کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ، ہمیں اللہ ہمارے سامنے آئے جب ہم بات مانیں گے، تو اللہ کو ہمیں دکھا جہرتن، واضح طور پر۔ تو یہ والا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 70 آدمیوں کو چنا تھا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے تھے وہاں پر، پھر ان آدمیوں کو کوہ طور کے دامن میں چھوڑ کے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا
کہ ہم بھی جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ آپ نے اللہ سے کلام کیا ہے. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت غضب ہوا تھا، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، اخذا پکڑنا، پس اس کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، ان کے اس حرکت کے نتیجے میں، اس مطالبے کے نتیجے میں ان کو پکڑ لیا تھا. کس نے؟ الصائقہ، سائقہ نے. سائقہ کے جو ترجمہ ہے، سائقہ جو ہوتی ہے وہ جو فضا میں سخت آواز جو آتی ہے، بہت دھماکہ سا ہوتا ہے، اس کو سائقہ کہتے ہیں. اور اس سائقہ میں کبھی کبھی آگ بھی ہوتی ہے، جیسے بہت زیادہ بجلی جو گرتی ہے، وہ سائقہ ہوتی ہے. تو اس میں اس کو قرآن میں آگ کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، عذاب کے معنی میں بھی، اور موت کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے. تو ان کے اوپر ان کو پکڑ لیا سائقہ، ایک بجلی نے. بِظُلْمِهِمْ، بی یہاں بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، مگر یہاں پر سبب ہے، ٹھیک ہے. تو با کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر با جو ہے سبب بتا رہا ہے کہ ان کو کیوں پکڑا، کیا سبب تھا اس بجلی نے ان کو کیوں پکڑا. بِظُلْمِهِمْ، ان کا ظلم کی وجہ سے. اور ان کا ظلم کیا تھا کہ اللہ کے سامنے اتنی غستاخی کی کہ ہم اللہ پر یقین جب کریں گے جب ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں. تو یہ ایک بندے کے لیے اتنی بڑی جسارت کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ان کا بہت بڑا گناہ تھا کہ ان کو فوراً بجلی نے پکڑ لیا ان کے اس گستاخی کی سبب. ثم، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ان کی بات بتائی، لیکن چونکہ یہ میں نے بتایا کہ یہ بہت غصے کا اس میں عالم ہے، اس میں بہت زیادہ جیسے غضب ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے اللہ کا انداز، بیکاز انہوں نے جو سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ گستاخی والا سوال تھا. ان کو پتا تھا، ساری نشانیاں معلوم تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو معلوم تھا یہ اللہ کے رسول ہے، پھر بھی انہوں نے تکبر میں اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے یا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کا مطالبہ کیا. یہ بہت بڑا ان کی طرف سے بہت زیادہ بڑا گناہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا غضب ہے کہ ابھی تو ایک بات پوری نہیں ہوئی اور اللہ نے دوسری شروع کر دی. ایک گناہ ان کا بڑا بتایا ان کے باپ دادا کا، پھر دوسرا ثم اتخذتم العجل، پھر کیا کیا تم نے؟ بنا لیا، اتخذوا بنا لیا، العجلہ. اللہ نے، آپ کو پتا ہے یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ تمام 70 لوگ بجلی سے مر گئے تو سورہ اعراف میں اس کے بارے میں وضاحت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی تھی کہ یا اللہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کچھ بیوقوفوں کی وجہ سے تو سارے لوگوں کو ختم کر دے گا. تو اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا دوبارہ. یہ سورہ اعراف میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، اور آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی ہے، کسی کو یاد ہوں گی شاید انشاءاللہ، کہ یہ ایک بار یہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا. تو پھر بھی اس کے بعد پھر کیا کہ بنا لیا بچڑا. پھر بھی یہ نہیں کہ ان کو پھر بھی سنبھل جائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے تو پھر انہوں نے بچڑا بنا لیا. اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ ایک سامری نام کا آدمی تھا، اس نے ان کے زیورات لیے اور اس کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنا دیا، اور اس بچڑے میں somehow کچھ آواز سی آتی تھی. تو پھر ان کو کہہ دیا کہ یہ تمہارا معبود ہے، تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی. کچھ لوگوں کے علاوہ باقی لوگ اس میں گمراہی میں پڑ گئے تھے. تو ثم اتخذتم العجل من بعد، من سے، بعد ما جاءت، ما جو، جاءت آ گئی، ہم ان کے پاس، البینات روشن دلائل تھے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے بچایا تھا، فرعونیوں کو غرق کیا تھا،
اور بے شمار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ان سب چیزوں کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَعَفَوْنَا، بس عفونا، ہم نے معاف کر دیا۔ عفو ایسا معاف کرنا ہوتا ہے کہ انسان بالکل کسی کو ایسے معاف کر دو کہ تانا بھی نہ دو، کچھ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے درگزر کر دیا ان کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سزا ملی تھی ان کو، جو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مرتد کی جو سزا ہوتی ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ جنہوں نے پوجا کی تھی وہ مر گئے، لیکن ان کو بھی جہنم سے بچا لیا، معاف کر دیا۔ جو لوگوں نے نہیں کی تھی ان کو بھی معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ فونا ان ذالک، اس اتنے بڑے، بہت بڑے گناہ سے بھی، شرک کے گناہ سے بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطان کہتے ہیں دلائل، واضح دلائل، روشن جو معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مبینن، کھلی واضح دلائل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تو معجزات تھے جو بہت ہی زیادہ واضح تھے کہ یہ نبی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ ان کا بڑا رعب اور دبدبا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر ابھی بھی مزید وہی کلام چل رہا ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اور ان کے جرائم ان کو گنوا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک میں نے بتایا کہ اتنا بہت ہی غضب کے ساتھ یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ ایک دم ایک رو میں ساری ان کی چیزیں، بڑے بڑے ان کے جو بھی نافرمانیاں تھی وہ ایک ساتھ ذکر کر دی گئی۔ ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، تو ہم نے اٹھایا ان پر، یعنی کہ مادی طور پر اٹھایا، پورے پہاڑ کو بلند کیا، فوقہم، ان کے اوپر، الطورا، طور کے پہاڑ کو اٹھایا، بمیثاقہم، با یہاں بھی سبب کا ہے کہ ان سے میثاق لینے کے لیے، ان کے میثاق لینے کے لیے، ان سے وعدہ لینے کے لیے ان پر پہاڑ اٹھا لیا گیا۔ جب ان کو تورات کے احکامات دیے گئے کہ تم کو اس کو پکڑنا ہے، اس تورات پر عمل کرنا ہے، تو چونکہ یہ قوم کسی طرح پر بھی وہ بار بار بدک جاتے تھے، بار بار گمراہی میں پڑ جاتے تھے، بار بار اللہ کو ناراض کرتے تھے، تو ان پر پہاڑ اٹھایا گیا، بلند کر دیا گیا، معلق کر کے ان سے کہا کہ پہاڑ تم پر گرے گا بھی۔ ان کو لگا کہ یہ پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ تم وعدہ کرتے ہو کہ تم کرو گے، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں وہ تورات پر عمل کریں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان پر ہم نے پہاڑ بلند کر کے ان سے وعدہ لیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے پھر ایک دوسرا جرم بتا دیا گیا یہاں پر۔ دیکھیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اتنی روانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ان کے جرائم بتا رہے ہیں۔ اب بتایا وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لَهُمْ، اب یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ہم نے ان سے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ ان کو اپنی قیادت میں بیت المقدس، اس کے بارے میں علماء کے کچھ اختلافات ہیں کہ یہ کون سے شہر کا دروازہ تھا۔ زیادہ واضح رائے جو ہے وہ کیا ہے کہ بیت المقدس میں ان کو داخل کرنے، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت 21 ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین پر داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے وقت کے ساتھ ان کو بیت المقدس فتح ہوا اور یہ داخل ہو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ چلو یہ بستی، اللہ نے یہ شہر تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم کو جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے
وہاں جو قوم بستی ہے اس کو نکالو پھر ہم جائیں گے. تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر 40 سال تک ان پر حرام کر دی وہ زمین. پھر 40 سال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جو یوشع بن نون تھے ان کی قیادت میں, تو اللہ تعالیٰ نے جب فتح دی ان سے تو ان کو کیا حکم تھا کہ اب جب تمہیں اللہ فتح دے تو تمہیں اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ اس میں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے اس شہر کے دروازے میں سے. تو اور ان سے کہا تھا حتتن کہنا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, یہ کہہ کے داخل ہونا. تو یہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا, ہاں شکر گزاری کرنا ہے. ادخلوا الباب سجدن. تو یہاں پر دیکھیں یہ بات پوری نہیں کی اللہ نے, اب دوسرا واقعہ کا بتا دیا. یہ انداز ہی ہم کو بتاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ غصے کا انداز ہے. تو یہ انداز ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کر کے پوری بات بھی نہیں ہوتی اور دوسرا واقعہ شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ بھی کیا, تم نے یہ بھی کیا. تو یہاں پر بتایا گیا کہ تم سے کہا گیا تھا کہ تم داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے. اور یہ واقعہ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ان سے کہا تھا حتتن کہنا, تو انہوں نے حتتن کے بجائے ہنتتن کہا تھا. حتتن کا معنی ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اور ہنتتن کا معنی ہے بالی میں گیہوں, یعنی کہ وہ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے تھے بہت ہی زیادہ مذاقیہ انداز میں. اور ان سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا, تو یہ زمین پر اپنے کولوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے. اور یہ جو ان کو حکم تھا یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا, اذا جاء نصر اللہ. سورہ نصر جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو تو آپ سے کیا کیا گیا تھا کہ فسبح بربک حمدک واستغفر, اللہ سے استغفار کرنا اور سجدہ کرنا. تو جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوئے تھے کہ سواری پر آپ کا سر بالکل جیسے سجدے کی طرح اونٹ کی گردن تک آپ نے اپنا سر جھکا دیا تھا اور آپ داخل ہوئے تھے. اور مکہ میں داخل ہو کر 8 رکعت آپ نے نماز بھی پڑھی تھی. مطلب ایک عام حکم بھی دیکھیں کہ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی دیتے ہیں, کسی بیماری سے نجات ملی, کوئی تکلیف دور ہو گئی, کوئی مشکل ہٹ گئی, تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کے دل میں شکر گزاری ہونی چاہیے فوراً, اور اللہ سے اور استغفار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال انہوں نے اس میں بھی نہیں بات مانی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک طاعون کی بیماری اتاری تھی, رجزن, ایک عذاب کے طور پر ان کے اوپر طاعون کی بیماری اتاری تھی. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلم میں حدیث ہے, ایک منٹ میں حدیث بتاتی ہوں کہ الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل اولا من کان قبلہم. بخاری کی حدیث ہے, طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے. تو مفسرین کا اندازہ ہے کہ یہ طاعون جو ہے اس وقت ان پر نازل ہوا تھا, وہ بیماری جب انہوں نے یہ ہنتتن کیا تھا اور سجدہ کرنے کے بجائے اپنے کونوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا واقعہ بتایا, وَقُلْنَا لَهُمْ, ہم نے کہا لَهُمْ ان کو, لا نہ, تعدو عدو سے ہے, عدو دشمنی ہوتی ہے, تم زیادتی نہ کرو. ٹھیک ہے, تم زیادتی نہ کرو فی سبت, سبت کے قانون میں, تم سبت کے قانون میں زیادتی نہ کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ سبت کا کیا قانون تھا, ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا اور ان کو اس میں دنیاوی کاموں سے فراغت کر کے اللہ کو یاد کرنے کا تھا. تو جو اس کے بارے میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ وہ بستی دریا کے کنارے تھی اور مچھلیاں سیٹرڈے ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کو چونکہ ان کی نیتوں کا معلوم تھا تو ان کو اور زیادہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی کہ مچھلیاں ہفتے کے دن تو بڑی خوب آتی, اچھل اچھل کر آتی,
سورہ اعراف کی آیت میں یہ بتایا گیا ہے، ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ لو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا ان کے پاس نہ آتی تھی۔ تو اس طرح ہم نے ان کی آزمائش کرتے تھے، ہم ان کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ گویا اللہ کا ایک حکم تھا اور ان کے اندر نافرمانی تھی، ان کو یہ تھا کسی طرح ہم ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور مشکل بنا دیا اس اللہ کے قانون پر چلنا، اور ان کے لیے آزمائش یہ کر دی کہ مچھلیاں اچھل اچھل کے پانی سے باہر نکل کے آتی تھی ہفتے کے دن، اور باقی دنوں میں اتنی نہیں آتی تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جب نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں اور اللہ کے احکامات کو مانوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے دین پر چلنا۔ لیکن انسان ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح کوئی بہانہ بنا کے کسی طرح سے میں ایکسکیوز نکالوں کہ میں یہ حکم نہ مانوں، اور ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں بہت سے، ہم اپنی تعویل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، اور میں اس وجہ سے اللہ کا یہ حکم نہیں مان سکتی، میں اس وجہ سے نہیں کر سکتی، یا میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اور مشکل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر اس زمانے میں سود جو ہے، بہت سے لوگ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم مورگیج نہیں لیں گے تو پھر تو ہم کبھی بھی گھر نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، اب اگر مورگیج نہیں لیں گے تو ہمارا بزنس کبھی سیٹ نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کی باتیں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہیلا ہے، اور جب انسان یہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ وہ سود سے باہر ہی نہیں آ سکتا۔ لیکن کسی بندے کے دل میں اخلاص ہو اور وہ کہیں مجھے کسی بھی صورت میں سود سے باہر نکلنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگے اور تھوڑا بہت اس کو کم سے گزارا کرنا پڑے، کم سے گزارا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات میں وسعت ڈال دے گا اور اس کے لیے آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ طریقہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کہ جو بندہ دین پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے دین آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جس کے دل میں پہلے ہی سے بہانے ایکسکیوزز ہیں، نیت خراب ہے، اس کے لیے بہت مشکل آتی ہے۔ تو بہرحال ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشکل کر دیا کہ سیٹرڈے کے دن وہ اتنی لالچ بڑھ گئی کہ اتنی مچھلیاں سیٹرڈے کی ضائع ہو جائیں گی، تو وہ جال بچھا دیتے تھے سیٹرڈے کو، اور پھر سنڈے کو ان جالوں کو سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقاً پکا عہد، میثاق کہتے ہیں پکا عہد، غلیظاً غلیظ سے اس کی اور تاکید ہے کہ وہ عہد کیسا تھا، بہت ہی پکا تھا۔ غلظہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہت پکا کر دینا، سخت، تو بہت سخت بہت پکا وعدہ لیا تھا اللہ نے، اور یہ ان سے سب کا وعدہ بھی ہے ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ سارے لوگ پلٹ گئے تھے۔ اسی طرح ان سے وعدہ تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو تم اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، تو وہ وعدہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا۔ گویا جتنے بھی وعدے اللہ نے ان سے لیے تھے وہ سارے کے سارے پکے عہد انہوں نے کیے، قسم لے کر وعدے کیے اور پھر ان کو توڑ دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِمَا، پس بیما بوجہ، یہاں بھی با سببیہ ہے، تو پس وجہ سے، ماں جو ہے یہاں پر ماں زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَبِنَقْضِهِمْ ہوتا تب بھی بات یہی ہوتی کہ ان کے نقضہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، تو ان کے توڑنے کی وجہ سے میثاق کو، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے، لیکن ماں یہاں پر آیا ہے یہ زائد ہے، اور زائد ماں یا زائد با عام طور پر کس لیے آتا ہے؟ جب ماں یا با زائد ہوتا ہے، اس کو اپنے معنی میں نہیں ہوتا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا، تو وہ
تاکید کے لیے ہوتا ہے، بات کو اور زور دے کے کہا جاتا ہے تو ماں لایا جاتا ہے. تو ان کے نقدہ مطلب توڑ دینا، ہم میثاقہم ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے، وکفرہم اور ان کے کفر کی وجہ سے. ان کا کفر کیا تھا؟ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کفر کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، یعنی کہ ان رسولوں کو پہچانا جانا اور ان کا انکار کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دین جو ہے وہ تمام انبیاء کو ماننا ہے. ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے، ٹھیک ہے، ایک کتاب کا بھی انکار کفر ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، آمنا باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ، تو ہم تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اس کے فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. مگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے کفر کیا. ان کے کفر کی وجہ سے بھی آیات اللہ کی آیات کے ساتھ، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء انبیاء کو. انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کی سازش کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی حضرت زکریا کو بھی قتل کیا تھا. یعنی کہ ان کو جب بھی کوئی نبی روکتا، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا، ان کی پر تنقید کرتا تو وہ اس کو نہ قتل کر دیتے. ظاہری بات ہے انبیاء تو صرف ان کی خیر خواہی کے لیے آتے تھے، مگر وہ ان کو قتل کر دیتے بغیر حق، نہ حق قتل کر دیتے تھے. ظاہر انبیاء کو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آتے تھے، وہ تو ان سے خیر خواہی کے لیے آتے تھے. اللہ کے نبی ہوتے تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، مگر ان کو قتل کر دیتے تھے. وقولہم اور ان کے بات کر، ان کے اس قول پر، قلوبنا قلوب قلب کی جمع ہے، ہمارے دل غلفن غلاف میں ہے. تو ان کا ایک اور یہ بھی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے، ہمارے دل پردے میں ہے، آپ کی باتیں ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ ایک مذاق اڑانے والا انداز تھا. تو اس کا یہ بھی مطلب کیا گیا ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے بہت تعلیم یافتہ ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی شریعت موجود ہے، اور ہم تو پہلے سے بھی بہت علم والے ہیں، ہم کو مزید علم کی ضرورت نہیں ہے آپ کے، یا ہم کو آپ کی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جس کے طنزیہ انداز میں حقارت سے کہہ دیتے تھے کہ بھئی ہمارے دل تو آپ کی بات سے بالکل پردے میں، ہم کو تو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں تھا کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ نہیں آتی، بلکہ کیا تھا، بلکہ طبع مہر لگا دی اللہ نے علیہا، تو علیہا مینز ان کے دلوں پر، اوکے، بل طبع اللہ علیہا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. بکفرہم، باب کس لیے ہے یہاں پر؟ باب سبب کے لیے، ان کے کفر کی سبب سے، ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگائی. اور یہ مہر اللہ کی طرف سے مہر لگانا کیا ہوتا ہے کہ لعنت کر دی اللہ نے، اللہ کی رحمت سے اب یہ دور ہو گئے، اب ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، اب ان کے دلوں پر ہدایت اثر نہیں کرے گی، کوئی بھی نشانی دیکھیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیں شیطان سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے جنت ہے، جہنم ہے، اس کو پتہ ہے میرے لیے جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے، مگر وہ ابھی توبہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب وہ ملعون ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کے لیے توبہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. جب فرعون مر رہا تھا تو اس نے چاہا کہ میں توبہ کر لوں، میں کلمہ پڑھ لوں، ایمان لے آؤں، تو فرشتوں نے اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دی، وہ نہیں کر سکا، کلمہ نہیں پڑھ سکا. تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو گئے کسی سے کہ اب اللہ نے اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا، اب اس پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا. اب وہ ڈے لائٹ کی طرح واضح دلائل بھی دیکھ لے، سب کچھ سامنے دیکھ لے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کر سکتا اور ایمان نہیں لا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا ناراض ہوا کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب وہ، اور ظاہری بات ہے سارے بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر نہیں لگائی تھی اللہ نے، جو
اپنے انبیاء کی بات مانی اور جو مسلمان ہوئے، جو نیک لوگ تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کو وہ اس میں داخل نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ کرائم کیے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبائل تھے یہودیوں کے، ان کی اکثریت نے آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، اور آپ کو جانتے بوجھتے انہوں نے اسلام کی بہت مخالفت کی اور بہت زیادہ اسلام کے مشن کو ختم کرنے کی اسٹرگل کی، تو ان کا انجام بھی بہت برا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں کہ ان کے دل پردے میں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر تو اللہ نے مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون، تو نہ پس لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا مگر قلیلاً مگر تھوڑے سے لوگ. یہاں پر قلیل سے دو ترجمے کیے، تھوڑے سے لوگ ایمان لائیں گے، یا پھر جو تھوڑا سا ایمان ان کے اندر ہے، جو تورات کے کچھ باتیں یہ مانتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ یہ نہیں مان سکیں گے. ایمان کی ان کا عقیدہ خراب ہے، اور انہوں نے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ماننے والے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ کو ادھورا ایمان نہیں چاہیے، اللہ کو پورا ایمان چاہیے. مسلمانوں سے بھی کہا گیا اللہ نے قرآن میں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادھورے داخل ہونا اسلام میں اٹس ویری ڈینجرس، اس لیے کہ انسان ادھورا کبھی ایمان نہیں کر سکتا. اللہ کے آگے ادھوری فرما برداری اور ادھوری نافرمانی یہ خطرناک بات ہے. اس لیے کہ پھر ممکن ہے کہ انسان مکمل نافرمان لوگوں میں شامل ہو جائے. تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی سبب، یہاں بھی با سببیہ ہے، اور بوجہ ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ایک اور جرم آگے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، ان کا یہ قول علی مریم، مریم کے خلاف. علی جب آتا ہے تو یہ خلاف کے معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. علی مریم، مریم کے خلاف، مریم پر انہوں نے یہ الزام لگایا. بہتانن، بہتان کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کسی پر جھوٹا الزام لگانا. عظیمن، عظیم بہت بڑا. تو ان کے جو کفر کیا انہوں نے انبیاء کے ساتھ، اور انہوں نے جو مریم علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا، مریم پر انہوں نے کیا الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بھی ساتھ ساتھ واضح کر دیا کہ یہ ایک جھوٹا الزام تھا ان کا جو لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے، اور وہ جانتے تھے، یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی جانتے تھے. ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیبی سے تھے، جب چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے بچے کو اللہ نے زبان دی تھی، اور انہوں نے ان سے بات کی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ معجزات انہوں نے دیکھے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تھے، مگر انہوں نے پھر بھی کیوں الزام لگائے جھوٹے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پول کھول رہے تھے، ان کے گناہ ان کو بتا رہے تھے، اور وہ اس وقت اتنے بگڑ چکے تھے کہ ان کو اپنی طریقے سے رہنا تھا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے آج مسلمانوں کو بھی اگر کوئی سمجھانے جاتا ہے تو وہ سمجھانے والے پر ہی الٹا اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو اس بات پر بھی تنقید کی ان پر کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے اس بات پر کہ انا، بے شک ہم نے، قتلنا، ہم نے قتل کیا ہے، مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم، جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو یہ بات بتائی ہمیں کہ وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، قتل کروایا ہے. اور یہ قتل انہوں نے کیسے کروایا تھا ابھی اس کی تفصیل پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. لیکن
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ابن مریم کا کہنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں کسی نبی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ نہیں بتایا، تو یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ، تو یہ واضح کرنا تھا کہ یوزلی نسب تو باپ سے ہوتا ہے نا، تو یہاں ابن مریم کہہ کر واضح کر دیا اللہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ اور پھر دوسری بات رسول اللہ کے رسول تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما اور نہیں، وہ یہاں پر حالیہ ہے، ٹھیک ہے، اصل حال یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے۔ واو جو ہے اور کے معنی میں بھی ہوتا ہے، واو حال بتانے کے لیے بھی آتا ہے کہ اصل حال یہ ہے، اور واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تین معنوں میں آتا ہے، یہاں پر واو حال کے لیے آیا ہے۔ تو اصل حال یہ ہے ماں نہیں قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل کیا، وما اور نہیں صلبوہ، انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھایا، ولیکن لیکن شبہ ڈال دیا گیا، شبہ اردو میں بھی شبہ کہتے ہیں نا، شبہ یعنی شک کو ڈال دیا، شبہ ڈال دیا لہم ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس معاملے میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھانے کے معاملے میں، لفی البتہ میں شک میں ہے، منہ اس سے، یعنی کسی کو واضح طور پر نہ یہودیوں کو پتہ ہے نہ عیسائیوں کو پتہ ہے، ان کے مختلف اقوال ہیں، مختلف عقائد ہیں، ایک گروپ کیا کہتا ہے ایک گروپ کیا کہتا ہے، لیکن کسی کو صحیح پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے شک میں ڈال دیا ان کو۔ ما لہم نہیں ان کے لیے بھی اس کا، من سے علم اصل علم کسی کو نہیں ہے، نہ یہود کو نہ نصارہ، یہ ساری باتیں ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلیب پر چڑھانے کے بارے میں جتنی باتیں ہیں ساری بس اختلافات ہیں، اندازے ہیں، اللہ مگر اتباع پیروی کرنا، ظن آپ کو پتہ ہے، ظن میں نے سکھایا تھا آپ کو کہ ظن کیا ہوتا ہے، ظن یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ علامات دیکھے اور ایک اندازہ لگا لے، ٹھیک ہے، اب وہ علامات اگر بہت واضح اور سولیڈ ہوتی ہے تو ظن کا ترجمہ قرآن میں کیا کیا گیا، یقین، ٹھیک ہے، یقین، لیکن اگر یہ علامات جو ہیں وہ سولیڈ دلائل نہیں ہوتے تو پھر ظن کیا ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ظن کے دو معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، ظن یقین کے بارے میں اور ظن گمان کے بارے میں۔ تو قرآن اور حدیث کے علم پر جو ہمارا اندازہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جنت ہم نے نہیں دیکھی، جہنم ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یہ ساری باتیں ہم نے علامات دیکھی، قرآن میں آیات پڑھی، لیکن ہمارا پھر یہ اندازہ ہی ہے نا کہ یہ سب چیزیں، مگر یہ اندازہ کن چیزوں پر ہے، ٹھوس دلائل پر، قرآن اور حدیث کے دلائل پر ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو یہ اندازوں پر کیا ہے، یہ ہمارا سارا علم اندازوں کا ہے، ہم نے یہ علم ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی یہ ظن ہے، لیکن یہ ظن کون سا ظن ہے، یقین ہے، تو یہ قرآن میں ایسے ظن کو یقین کا ترجمہ کیا گیا، لیکن جس ظن میں اندازے ہیں، صرف باتیں سنی سنائی باتوں پر جو حصہ کیا ہوا ہے، پھر وہ ظن کون سا ہے، وہ صرف گمان ہے، وہ خیالات ہیں، خام خیالی ہے صرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی ٹھوس علم نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے ان کو، مگر صرف ایک اندازے ہیں سارے، ان کے گمان ہیں، مگر حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، وما اور نہیں، حقیقت کیا ہے، حال اصل حال کیا ہے، نہیں قتلوہ اس کو قتل کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شک انہوں نے نہیں قتل کیا، یقیناً یقینی طور پر انہوں نے، یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، صلیب پر نہیں چڑھایا، بلکہ کیا ہوا تھا، رفعہ بلند کر دیا، رفع کا ترجمہ میں نے بتایا تھا کہ کسی کو
مادی طور پر جسم کے ساتھ بلند کرنا، کسی کا مرتبہ بلند کرنا، کسی کے کو عزت اور شرف دینا، تو یہاں پر رفع جسم اور جان کے ساتھ بلند کیا اس کو اللہ نے الیہ اپنی طرف، وکانا اور ہے اللہ عزیز کہتے ہیں زبردست، حکیم حکمت والا۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کی یہ جو صفات یہاں آئی ہے، اس کا یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ کی یہ بڑی بڑی دو صفات آئی ہیں کہ اللہ زبردست ہے، یعنی کہ اللہ زبردست ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر چڑھا دیا، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ پھر حکیمن کہ یہ اللہ کا حکیمانہ فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت ہے کہ وہ کس طرح سے یہ کر سکتا تھا۔ تو تفسیر ابن کثیر ہے، پڑھ دیتی ہوں۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا اور آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے دکھائے، مثلا بچپن کے اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑیوں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارنا اور ان کا جاندار ہو کر اڑ جانا، یہ سارے معجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو یہودیوں کو سخت پیش آیا اور یہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نواز و نصیحت کرتے تھے تو ان کے جو ربائی نے جھوٹی باتیں لوگوں کو بتائی ہوئی تھی، ان کا پردہ چاک ہو جاتا تھا اور یہ ان کے لیے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سازش کی کہ وہ بادشاہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ جو تھا وہ ستارہ پرست تھا، ٹھیک ہے، مشرک بادشاہ تھا، یہ اس سے شکایت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس وقت یہودی جو تھے وہ آزاد نہیں تھے، ان کی اپنی حکومت نہیں تھی، مگر انہوں نے جیسے اپنے چھوٹے چھوٹے اقتدار بنائے ہوئے تھے، تو انہوں نے بادشاہ کے پاس گئے اور حضرت عیسیٰ کے خلاف بادشاہ کو اکسایا کہ یہ شخص بڑا مفسد ہے، لوگوں کو بہکارا ہے اور روز نئے فتنے کھڑے کرتا ہے، امن میں خلل ڈالتا ہے اور لوگوں کو بغاوت سکھاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ لوگوں کو تجھ سے باغی کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے گورنر کو جو بیت المقدس میں تھا ایک فرمان لکھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے اور سولی پر چڑھا لے اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھے، لوگوں کو اس دکھ سے نجات دلائے۔ اس فرمان شاہی پڑھ کر یہودیوں کا ایک گروہ جو تھا وہ گیا اپنے ساتھ لے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ ان کے ساتھ 12-13 لوگ تھے موجود تھے ساتھ، ان کے صحابی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جمعے کا دن عصر کے بعد ان کا محاصرہ کیا اور ہفتے کی رات تک مکان کو گھیرے میں لے رکھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اب یا تو وہ مکان میں گھس کر آپ کو گرفتار کر لیں گے یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، یعنی اس کی صورت اللہ مجھ جیسی بنا دے اور ان کے ہاتھوں گرفتار ہو اور مجھے اللہ مخلصی دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا مجھے یہ منظور ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس قابل نہ جان کر دوبارہ یہی کہا، تیسری دفعہ بھی کہا، مگر ہر مرتبہ صرف یہی شخص تیار ہوا۔ تو پھر اب آپ نے یہی منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت بدل گئی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگنے لگا۔ پھر چھت کی طرف سے ایک روشن نمودار ہوئی، روزن یعنی کہ ایک اوپننگ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اون کی حالت ہو گئی اور ان کی طرف ایک آسمان، ان کو اسی طرح وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو یہ جو تھا یہ میں نے اس سے پڑھا ہے ابن کثیر کی تفسیر سے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصل کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں واضح حدیث کوئی موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں واضح طور پر کچھ ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن نے بس یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، لیکن بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپس دوبارہ دنیا میں آنے کے بارے میں اور بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ ابھی آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے ان تفصیلات کو انشاءاللہ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقت کیا ہوا، کیسے ان کو سولی پر کس کو چڑھایا، کیا ہوا،
یہ ہمیں نہیں پورے یقین کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا اور ان کو دوبارہ قیامت کے قریب وہ آئیں گے دنیا میں. اور یہودی بھی اس شک میں پڑ گئے کہ اصل حقیقت کیا ہوئی، اور عیسائی بھی، یہ چند لوگوں کے سوا باقی لوگ جو تھے وہ شکوک میں پڑ گئے. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے والے تھے ان کی تعداد اتنی کم ہو گئی کہ سارے عیسائی کی زیادہ تر جو تھی تعداد وہ گمراہ ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف نظریے قائم کر دیے گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے پکی بات کہہ کر کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھائی گئی تھی.